إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا ويأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بھائی بچے کو باہر کر دیجئے یا خاموش کیجئے ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ نعمت اسلام بھی عطا فرمائی درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اسلام کی عملی شکل ہمارے سامنے پیش کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 5 ہفتوں سے 2 خاص عنوان کے تحت تفصیلی باتیں آپ کے سامنے لائی جاتی رہی ہے۔ ابتدائی 2 خطبوں میں عنوان تھا مرتد ہونے سے بچو، اور اس کے بعد کے 3 خطبوں کا عنوان تھا
کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ۔ مقصد دونوں عنوانوں کا یا پانچوں خطبہ کا ایک ہی تھا کہ ہم مرتد ہونے سے بچ جائیں اور وہ تمام تر اسباب و وسائل جن کی وجہ سے ارتدادی راستے ہموار ہوتے ہیں یا انسان کا مرتد ہونا آسان ہو جاتا ہے، ان اسباب و وسائل کے اختیار کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اس مناسبت سے 3 جمعہ کے خطبے آپ کے سامنے آئے، کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اور ملحدین و دہریہ سے، بددین اور بے دین لوگوں سے دوستی قائم کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس دوستی کے منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان جس کا دوست بنتا ہے اس کے افکار و نظریات سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے کلچر اور سوسائٹی میں گھل مل جاتا ہے۔ گویا اس کے بعد یا تو دین چوچو کا مربع بن جاتا یا پھر انسان دین اسلام سے ہاتھ دھوتا ہے اور اپنے دوست کے ہم مشرب بن کر انہی کے عقائد و نظریات کا پابند بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا راستہ اپناتا تو شرعی اصطلاح میں ایسے انسان کو مرتد کہا جاتا، اس عمل کو ارتداد کہا جاتا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں رد کرنا، پھیر دینا، دین سے پھر جانا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک انسان کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، بے دین ہے، ان کا کفر آسان ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد بنتا ہے، یہ ان کفار و مشرکین و ملحدین و دہریہ اور یہود و نصارہ سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ عام کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے دنیاوی معاملات آپ کر سکتے ہیں، لین دین آپ کا ہو سکتا ہے، پڑوس میں رہنے والا کفار و مشرکین ہے، اس کی عیادت کو جا سکتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں، ان کے حال احوال کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جگری دوستی نہیں کر سکتے، رازدار نہیں بنا سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے رکھ رکھاؤ کی حد تک آپ کے تعلقات ان کفار و مشرکین سے ہو جائے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن وہی اگر کوئی انسان مسلمان تھا اور اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے وہ انسان مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، تو ایسے انسان کے لیے صرف 3 دن کا موقع رہتا ہے۔ ان کو سمجھایا بجھایا جائے گا، ان سے توبہ کروایا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا، دین میں پھر واپس چلا آتا تو اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان توبہ نہیں کرتا، اپنے مرتد ہونے پر قائم و دائم رہتا، تو اسلامی ریاست کو یہ پاور دیا گیا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو انسان اپنا دین بدل دے اس کی گردن مار دو۔ عام آدمی نہیں کر سکتا، سمجھ لیے گا، یہ حکومت کا کام ہے اور اسلامی حکومت کا کام۔ البتہ اگر اسلامی حکومت نے کسی جگہ اس قانون کا نفاذ نہیں ہوا اور دین سے پھر جانے والے کی گردن نہیں ماری گئی، اسے قتل نہیں کیا گیا، تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا اس سے سلام کلام بند، رشتہ ناتا آپ کا نہیں رہے گا، لین دین کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا،
آنا جانا سب ختم ہو جائے گا، تجارتی تعلقات بھی قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ عام کافر کا وہ حال کہ تجارتی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، رکھ رکھاؤ کی حد تک دوستی قائم کر سکتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے اس سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، اس سے رشتہ ناتا توڑنے کی حکم ہے اور رشتہ ناتا جوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں فرق سمجھ میں آیا؟ کافر تھا، مشرک ہے یا کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ان کو جگری دوست نہیں بنا سکتے، جس کی وضاحت اس سے پہلے 3 خطبوں میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا، بد دین ہو جاتا یا بے دین ہو جاتا، تو ایسے انسان کے بارے میں شریعت کا فیصلہ ہے اسلامی حکومت اس کی گردن مار دے، اور نہیں اگر نہیں کر سکے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے رشتہ ناتا جوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ دکان کر کے بیٹھا ہے اس سے سودا سلف نہیں لے سکتے، اگر وہ گاڑی چلانے والا، رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا ہے اب اس کی گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ اگر آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اب اس سے بات نہیں کر سکتے، اس سے رشتہ ناتا جوڑ نہیں سکتے وغیرہ ذالک۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے، عام کافر جسے مطلق کافر کہا جاتا ہے اس کا کفر ہلکا ہے اس کافر کے بالمقابل جو دین کو اختیار کیا تھا اور دین سے بدزن ہو کر یا کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت دین سے پلٹ گیا، ایسا انسان مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا زبردست ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا لیکن برتنے میں بڑی مشکل ہے۔ فتویٰ اسلام کا ہے، سن لیا کہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب کہا جائے اس فتوے کو عمل میں لائیے تو دائیں بائیں آپ جھانکنا شروع کر دیجیے گا۔ انسان مرتد کیسے ہوتا ہے؟ آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس سے پہلے پڑھی گئی تھی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پہلے ہی سپارہ میں سورہ بقرہ کی آیت۔ بہت سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان کی دلی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ بہت سے یہود و نصارہ کی دلی تمنا یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس کے دین سے پھیر دیا جائے اور پھر سے کافر بنا دیا جائے۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد صرف حسد کی بنیاد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کیا حسد ہے؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، خاندانی عصبیت۔ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں ہو گئے؟ یہ نبوت کا عہدہ، یہ مقام و منصب، یہ فضیلت و بزرگی بنی اسرائیل کو ملنا تھی، لیکن بنی اسرائیل کو محروم کر دیا گیا اور بنی اسماعیل کو دے دیا گیا۔ اب ان کی دلی خواہش ہے یہ کافر ہو جائے، یہ مرتد ہو جائے، یہ بددین ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی پکڑ ہو جائے۔ قرآن نے اہل کتاب کی ان حرکتوں کو بطور خاص نوٹ کیا ہے اور مسلمانوں کو یاد دلایا ہے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا، چونکہ ان کی دلی خواہش ہے اسلام سے پھیر دینا، اس لیے اللہ اس کے رسول نے کہا یہود و نصارہ سے جگری دوستی قائم آپ نہیں کر سکتے۔ آئے کفار مشرکین کی طرف، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. پہلے تو یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا، اس دوسری آیت میں کفار مشرکین کا ذکر ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ کفار مشرکین اس وقت تک آپ سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ اپنی استطاعت و قوت کا استعمال کر کے یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر نہ دے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے اگر ان کا بس چلے. گویا کفار و مشرکین بھی مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی زبردست کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو ہر ایک کو پلٹا ہی دے، دین سے پھرا ہی دے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تو جو انسان اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایسے انسان کے سارے اچھے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. غور کیجئے، یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کفار و مشرکین سے دوستی کرنے سے کیوں روکا گیا؟ روکے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی دوستی قائم کریں گے، اور دوست کے ساتھ دوستوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. اچھائی کی باتیں دوستوں پر کم اثر انداز ہوتی ہے، ان کی مجلسوں کی غلط حرکتیں اچھے انسان کو زیادہ متاثر کرتی ہیں. اگر آپ نمازی ہیں، آپ کے دوست بے نمازی ہیں، اپنے دوست کو نمازی آپ نہیں بنا پاتے، وہاں سے اٹھ کے چلے آتے، دوست اسی الٹی سیدھی حرکتوں میں مگر رہتے ہیں. آپ کو اللہ نے شعور دیا تو کچھ دیر کے لیے اب نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں. لیکن ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور دیگر احکام شریعت کے پابند ہیں، ایسے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پر لوگوں نے بھائی بعد میں تو ان کی حرکتیں آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے اور آپ سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تجربہ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے. اس مناسبت سے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے اسلام نے منع کیا. اب اگر کوئی انسان کہے اسلام بڑا کڑا ہے، بھائی کڑا نہیں ہے، یہ اصول کا پابند ہے. اپنے اسکول میں کسی بچے کا ایڈمیشن لیا، بچہ آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے، اگر ان بچوں کا رشتہ اسکول کے باہر کے غلط بچوں سے ہوگا، آپ کے اسکول کا پرنسپل اپنے بچوں سے کہتا ہے بچے کو یہاں سے نکالیے بھائی، اس کی وجہ سے ہمارے اسکول کا نظام خراب ہو رہا ہے، وہاں بڑا اچھا لگ جاتا ہے کہ وہاں اصول کی پابندی ہوتی ہے. اور اگر اسلام نے اصول کی پابندی سکھلائی ہے، اسلام پہ انسان ناک منہ چڑھانا شروع کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، اسلام نے انسانیت کے فائدے کے لیے سارے احکام مرتب کیے ہیں. اس کے مطابق جو انسان چلتا ہے، دنیا بھی کامیابی اس کی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی میسر ہوگی انشاءاللہ. بتانا مقصد کیا ہے؟ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، بے دین و بددین و ملحدین، اور ایسے لوگوں سے آپ کو صرف اس لیے منع کیا جاتا کہ ان کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے، اور نتیجے کے طور پر دین و ایمان سے ہاتھ دھو کر انہی کی صحبت و سنگت میں مگن اور خوش رہیں گے. اس لیے ارتدادی صورتوں کو، ارتدادی راستوں کو
ان اسباب و وسائل کو بند کرنا، روکنا آپ کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات کیوں آئی؟ مرتد ہونے کی کئی شکلیں۔ کوئی انسان دینداری کے لیبل میں مرتد ہو جاتا ہے، دینداری اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، پھر بھی دہریہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کفار و مشرکین کے رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، وہ دین سے بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہود و نصارہ کے مذہبی پروگرام میں شرکت کر کے انہی کا دل دادا بن کر اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بظاہر کافر ہو گیا، ہم کلمہ کفر بک دیا، ماتھے پہ لال ٹیکا لگا لیا، مندر کا درشن و دورہ کر لیا، آپ کی نگاہ میں وہ انسان بڑا خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اگر اس سے بدترین حرکت آپ کے گھر میں ہو جائے، آپ اسے برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ 2-4 دن اس کے ساتھ کچھ سختی برتی جاتی ہے، پھر وہ آپ کا بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، ان سے آپ کے تعلقات ویسی استوار ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے ان سے تعلقات آپ کے استوار تھے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہیں۔ میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے بچے اور بچیاں غلط ہاتھوں میں نہ جائیں، اس کا خیال رکھیے۔ کبھی دین کے نام پر غلط ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ کیسے؟ قرآنی آیتیں جو آیات متشابہات ہیں، آیات محکمات پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آیات متشابہات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے کھود گرد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے نوجوان طبقوں کی ٹیم پائی جاتی ہے کہ جس کی آیات متشابہات پر مغزماری کی جاتی، اور اس کے ساتھ آپ کے بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اسلام اور قرآن کے خلاف ان کا نظریہ اور غلط بن جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، پھر ایسے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی، برین واش کیا جاتا کہ حدیثیں تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، کیسے مانا جائے کہ وہ صحیح ہے؟ امام بخاری تو 152 سال کے بعد پیدا ہوئے، لکھنے میں اتنا ٹائم لگا ہوا، 250 سال کے 250 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی، سب سے زیادہ اہمیت والی کتاب کیوں قرار دی جائے؟ یہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کے بچے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ بھی آہستہ 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 قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی بدزن ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی مرتد ہونے کی ایک شکل ہے، اور خطرناک شکل ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہو تو اس طرح سمجھیے۔ اس مسجد میں یا کسی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے والا انسان جب آیات متشابہات کے پیچھے پڑا اور حدیث رسول کی تخفیف کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق چھین لی۔ وہ انسان اس مسجد سے بھی دور ہوا، دوسری مسجدوں سے دور ہوا، وہ نماز کی غلط تعویل کرنا شروع کر دیا۔ اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں سے کہا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ روزہ سے کوئی مطلب ہے، نہ زکوٰۃ سے کوئی مطلب ہے، نہ صدقہ و خیرات سے کوئی مطلب ہے، اور نہ حج اور عمرہ سے کوئی مطلب ہے، نہ دیگر عبادات سے مطلب ہے۔ گمراہی کی یہ شکل بھی پائی جاتی ہے۔ علاوہ اس کے دین سے پھرنے کی وہ صورت بھی ہے کہ یوٹیوب کی دنیا پر کچھ ایسے مقررین چھائے ہوئے ہیں جن کا عقیدہ و نظریہ بڑا غلط ہے۔ وہ حدیث رسول کا انکار بظاہر تو نہیں کرتے، لیکن اس کی تخفیف کرتے ہیں، یعنی اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ اسی انداز سے مشاجرات صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و صحبت کے لیے تیار کیا تھا، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام انسان ہے، آپس میں ان کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے آپسی اختلافات کو لے کر یہ جہنمی اور وہ جہنمی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔
جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام پہ زبان لعنتان کو داغ بھی کرتے ہیں. اور ایسے لوگ آپ کے سماج میں ہیں، آپ کے بچے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. وہ ذہنیت جب پیدا ہوگی تو ظاہری کفر سے بدترین کفر ان کا ہوگا کہ وہ آپ کی نسل کو برباد اور اس کے علاوہ نسل در نسل بربادی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ شکلیں پائی جاتی ہیں، کہیں انسان خارجی بنتا ہے، کہیں انسان تکفیری بنتا ہے، کہیں انسان آیات متشابہات کا منکر بنتا ہے، کہیں انسان احادیث رسول کا منکر ہو کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے. اور یہ سارا کام دین کے لیبل اور دین کا لبادہ اور کے کیا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیٹ کی دنیا میں سوشل میڈیا پر کچھ مقررین ایسے ہیں، بظاہر ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ اسلام کے اسکالر کے نام سے آپ کے سامنے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن حدیثوں کا انکار ان کی فطرت بنی ہوئی ہے. بظاہر یہ ڈھکوسلا لگایا گیا چونکہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے اس لیے ماننے کے لائق نہیں. یاد رکھیے گا، جو صحیح حدیث ہے قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، اس آیت کی تشریح ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ نے اسے خلاف مان لیا. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. کسی مجمل کی اجمال کی تفصیل بیان کرتی ہے کوئی حدیث، کہیں کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، مختصر بیان کیا گیا، اس کی تشریح کرتی ہے حدیث. تو چوہیا جیسا دماغ لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر، ان کی حدیثوں پر رائے زنی کرتے ہو، یہ سب سے بڑی بدتمیزی کی چیز ہے. بہرحال یاد رکھیے گا، تو گمراہی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، دین کے انداز میں دین کے لبادہ اوڑھ کر بھی گمراہ کرنے والے لوگ آپ کے پاس ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں. بچے کچے عمر کے ہیں، کچی ذہنیت کے ہیں، سمجھ رہے بچے نماز پڑھنے کہیں جا رہے ہیں، لیکن کہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کن کی صحبت میں جا رہے ہیں، وہاں کیا سیکھ رہے ہیں. اسلام کے بنیادی ارکان اور احکام عبادات و معاملات پر ان کی نگاہیں نہیں آتی ہے. جن اسلاف کی کوششوں کے مرہون منت ہے یہ دین اسلام کی ترویج و ارشاد، انہی اسلاف سے متعلق انسان کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں لڑائی ہوئی، کون حق پر تھا؟ تمہاری کیا مجالس پر فیصلہ کرنے کی؟ جب صحابہ کرام کا زمانہ موجود تھا اور صحابہ کرام سے اجتہادی لغزشیں بھی ہوئی، ان کا تذکرہ کیا گیا، لیکن بعد میں کسی محدث و مفسر نے اس پر تبصرہ اس طرح نہیں کیا یہ حق تھا اور یہ ناحق تھا. آج کے دور میں انہی واقعات کو لیا جاتا اور ایک کو بالکل جہنم رسید کیا جاتا اور دوسرے کو عرش معلیٰ بھی پہنچایا جاتا. اسلام نے طریقہ اور تعلیم دیا ہے کہ بھائی جس کا جو درجہ ہے اسی درجے کو آپ رکھیے. اب بتائیے، اس طرح کی ذہنیت بھی آتی ہے اور آپ سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، آپ ان کے جواب دیجئے، اسی میں الجھ کے رہ جائیے. علماء کو اس طرح لوگ پریشان کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے جواب میں الجھا رہے اور کوئی کام نہ کر سکے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کی نگہبانی کیجئے. ابھی چند سالوں میں جو ہندوستان کے حالات ہیں، ارتداد کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، 15 لاکھ تک کا معاملہ 2 سال کے اندر پہنچ چکا ہے، یہ اخباری رپورٹ کے مطابق. وجہ کئی وجوہات ہیں. اگر آپ ان سے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اور بڑوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے ذمہ لازم کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی گئی. پہلی بات، بچے اور بچیاں، یہ ہمارے نوجوان طبقہ تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ تو ہے، لیکن دینی تعلیم سے وہ محروم ہے. خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. الہادی تعلیم بھی ہوتی ہے. ہم انگلش میڈیم اسکول پڑھانے سے آپ کو منع نہیں کرتے، بالکل پڑھائیے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کی ذہنیت میں اسلام کی حقیقت کو رچا بسا دیجیے.
کہ اگر وہاں کسی قسم کی خلاف شریعت بات ہو تو اس بات پہ عمل نہ کیا جائے، بڑے سلیقے سے اس کا جواب دیا جائے اگر الجھانے کی کوشش کی گئی تو۔ اس مناسبت سے تعلیمی اداروں کا قیام اور اسلامی تعلیمات کے زیور سے اپنے بچے اور بچیوں کو آراستہ کیجیے۔ یہ الگ سی بات ہے، اگر کوئی کرے تو اس کے پیچھے انسان پڑتا ہے، یا تو فیس وصول کر کے اپنی روزی روٹی چلانے کا ایک بہانہ بنا لیا۔ یاد رکھیے گا، وہی موٹی رقم ایڈمیشن کے نام پر جہاں بچے آپ کے بدین و بے دین بنتے ہیں، آپ کے بچے کو ہم گرجا لے جائیں گے، 4 لاکھ روپیہ ڈونیشن دیجئے، آپ خوشی سے دیتے ہیں، 1000 12 15 2000 روپیے ایک بچے کے منتھلی فیس آپ دے دیتے ہیں۔ اگر کسی دینی ادارے کی جانب سے اس قسم کی باتیں لائی گئی کہ آپ کے بچے کے پڑھانے اور پڑھانے کا نظم کیا گیا، معمولی سی فیس رکھی گئی صرف اس لیے کہ احساس ہم فیس جمع کرتے ہیں، اس کی قدر ہم سمجھیں گے، تو سامنے بڑی اچھی میٹھی باتیں کرتے ہیں لیکن پیچھے جا کر آپس میں تبصرہ کرتے ہیں یہ تو اس لیے کیا گیا ہے لڑکیوں کی تعلیم ہو کہ لڑکوں کا تعلیم ہو، اس کے لیے اس لیے کیا گیا کم سے کم موٹی رقم فیس کے نام پہ وصول ہو جائے۔ یہ آپ کی ذہنیت کا حقہ سے اندازہ لگتا ہے کتنے تنگ نظر قسم کے لوگ آپ ہیں جن کے کچھ کام کر سکیں گے، جبکہ آپ اسلامی نہیں دنیاوی تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے آپ ہیں۔ بعد اسکول اور کالج سے آپ کا رشتہ ناتا جڑا ہوا ہے، جہاں آفسوں بیٹھ کے بعد ہفتہ ان میں آنے والے فیسوں کا تبصرہ کرتے ہیں اور اس کا حساب بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کی زبان نہیں کھلتی کہ وہاں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں نذرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اگر ایسا نظریہ آپ نے رکھا اور اس قسم کی تنگ نظری سے آپ دوچار ہوئے تو نہ اپنی کامیابی کریں گے نہ کسی دوسروں کے فلاح کے کام آ سکیں گے۔ بہرحال تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ علاوہ اس کے اگر بچے بچیاں دنیاوی تعلیم کے لیے گھر سے نکلتے ہوں، گارجین کی ذمہ داری ہے ان کا خاص خیال کریں، اسکول پہنچائے اور اسکول سے لائے، بطور خاص لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق آپ اسے یوں ہی نہ چھوڑیں۔ وشواس ہے، بھروسہ ہے ہماری اس بیٹی پر، جس پر زیادہ وشواس ہوتا ہے وشواس گھات زیادہ وہی کرتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال تو لے جانے کا بندوبست کیجیے، کوشش آپ کی ہونی چاہیے جہاں مخلوط تعلیم ہے جس کے کو ایڈوکیشن کہتے ہیں، ملی جلی سرکار ہے، لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دو اپوزٹ سمت کو ایک ساتھ ملایا جائے تو کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان تو وارد ہوگا ہی ہوگا۔ اس مناسبت سے ایسی تعلیم گاہوں سے اپنے بچیوں کو دور رکھیے جہاں بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہوں۔ علاوہ بھی اگر آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو آن لائن تعلیم کے لیے اسمارٹ موبائل فون دیا ہے تو ایسا نہ ہو جائے کہ آن لائن تعلیم کے ذریعے سے آپ کی بچیاں بے لین ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے دنیاوی اعتبار سے بے لین ہوتے ہیں، سمجھدار بچیاں اپنی عاقبت کھو دیتی ہیں اور وہ بھی بے لین ہو جاتی ہیں۔ اشارہ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ بچوں کو دیکھا گیا اسکول کے لیے موبائل تو کھلا ہوا ہے، اوپر میں گیم چل رہا ہے، یا بچوں کے لیے کارٹون چل رہا ہے، نیچے کلاس میں تو حاضر ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ بڑے بچے اور بچیوں کا حال کیا ہے؟ دوستی کے پیکے بڑھائی جاتی ہے، فوٹو کا لینا دینا، اوریانیت کے ساتھ جسم کی نمایاں صورتیں دکھا دینا، یہ ساری حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے تعلیم کے نام پر دیا تو تعلیم کے نام پر ہی اسے محدود رکھیے، پھر ایسا نہیں کہ ان بچیوں کے ہاتھ موبائل دے دیا اور رات میں آپ کے بغل میں سوتی ہوئی دنیا کی ساری رنگ ریلیاں منا رہی ہوتی ہے۔ بچے بھی ایسا کرتے ہیں، بچیاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ کو نگرانی کرنا پڑے گا، آپ نے دیا ہے جمع کرو موبائل، یہاں صبح لے لینا۔ کتنے لوگ ہیں ایسا کرنے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ علاوہ اس کے ایک تو یہ طریقہ آپ کے سامنے لایا گیا، دوسرا برادران وطن کی طرف سے باضابطہ کچھ تنظیمیں ایسی متعین کی گئی، مقرر کی گئی، جن کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ مسلم گھرانے کی لڑکیوں کو رجھانے کی کوشش کرو اور اسے اپنے میں یعنی ہندوازم یا کفر و شرک کی طرف مبتلا کر دو۔
انہیں سبز باغ دکھایا جاتا، کالج اور اس کے راستوں پر اس سے دوستیاں قائم کی جاتی، انہیں موبائل گفٹ دیا جاتا۔ آپ گھر کے غریب و نادار ہیں، آپ کے گھر کا چلانا آپ کے لیے دشوار ہے، لیکن اسمارٹ فون آپ کی بیٹی گھر میں لے کے آ رہی ہے، کون پوچھنے والا کہاں سے ملا؟ وہ دروازہ کھولا گیا، وہ کفر کے لیے راستہ بنایا گیا، آپ کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کے لیے ذریعہ بنایا گیا۔ لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اسے لے آئی ہوگی، ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہاں سے لیا ہے، ہمارے ایک سہیلی نے دے دیا۔ کون سی سہیلی ہے کہ سہیلا ہے؟ کبھی آپ نے خبر بھی لی ہے؟ پھر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لڑکوں سے اگر آپ کی بچیاں دوستی نہیں کرتی آپ کے سمجھانے بجھانے کی وجہ سے، تو غیر مسلموں کی طرف سے لڑکیاں چھوڑی گئی ہے، غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکیوں سے دوستی کرتی ہے، اور پھر یہ دوست کو اپنے دوسرے دوستوں کے لیے مال غنیمت بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں، جس کا تذکرہ تبصرہ باضابطہ بڑے بڑے محققین نے کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا اب دوستی کے حد تک بھی، دوستی جسے جگری دوستی کہی جاتی، جسے راز و نیاز کی باتیں شیئر کرتے ہیں، کسی غیر مسلم لڑکا لڑکی کا آپس میں بھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے جس طرح بڑوں کا بڑوں سے تعلقات نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس حقیقت کو سمجھیے، اگر اپنی نسل کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خود دیندار بنائیے، دینی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کیجیے۔ مساجد، اس سے پہلے میں نے بھی کہا، مساجد کا وہ کردار ادا ہونا چاہیے کہ جہاں عیاشیوں کی تعلیم ہوتی ہے اس کے بالمقابل مساجد میں پاک بازی کے ساتھ تعلیم دی جائے۔ کروڑوں روپیہ کی مسجد بنا دی جاتی ہے، سوائے جمعہ کے استعمال کر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر جگہ اپنے اپنے علاقے میں اگر مساجد کو اسکول کا درجہ دیا جائے، جس میں اسلامی ماحول میں اسکول کی تعلیم بھی دی جائے، تو گورنمنٹ سے آپ کو الگ سے اسکول بنانے کی درخواست کرنا اور اس کے لیے اس کے دروازے کی خاک چھاننے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہر مسجد کا، ہر علاقے کی مسجد خود کفیل مسجد بنتی ہے اور معمولی رقم کے نتیجے میں بڑا سے بڑا کام کر لیتی ہیں مسجدیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ اب اتنا سمجھانے بجھانے کے بعد بھی کوئی انسان بڑھ کے تیار نہیں ہوتا ہے تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ دینی اعتبار سے قلب و دیگر مردہ ہو چکا ہے، کسی کی صحیح باتیں سر انداز نہیں ہوتی، لیکن ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کی بڑی دلچسپی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کے لائے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔